بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ جو ہمارا گرامر کا سلسلہ چل رہا تھا، اردو گرامر کا، اس سلسلے کا آج نیا سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے، آج کا عنوان جو ہے وہ نہایت اہم ہے، یعنی یہ وہ اہم ترین موضوع ہے جس میں طلبہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک طلبہ کو بہت مشکل سے، اور چند طلبہ کو یہ تصور اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور زیادہ تر طلبہ جو ہیں ان کو سرے سے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تختی۔ دہم کی جو کتاب ہے اردو کی، اس میں تختی کا لفظ آیا ہوا ہے، اور عام طور پر بورڈ کا جو پیپر ہوتا ہے اس پہ بھی تختی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام طلبہ سے گزارش کروں گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے دیگر جو دوست ہیں ان کو بھی یہ سبق بر وقت مل سکے اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا لفظ ہے جی ترکیب نحوی، جس کے لیے انگریزی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے سینٹیکس، SYNTAX، سینٹیکس، اور یا پھر دوسرا لفظ جو عام استعمال ہوتا ہے وہ ہے سنٹیکٹک انالیسس، سنٹیکٹک انالیسس۔ اچھا، بہرحال ہم ترکیب نحوی جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں طلبہ کہ ہمارے پاس جو گرامر ہے اردو کی، یہ عربی کی گرامر کا چربہ ہے۔ یعنی عربی سے جیسے ہم نے الفاظ لیے ہیں، الفاظ بہت سارے عربی سے ماخوذ ہیں، ٹرکش سے ماخوذ ہیں، اور اسی طرح فارسی زبان سے ماخوذ ہیں، اس طرح ان کے قواعد بھی بہت حد تک ہم استعمال کر رہے ہیں۔ عربی کے قواعد ہم نے زیادہ استعمال کیے ہیں کیونکہ عربی آسمانی زبان ہے اور وسیع ترین زبان ہے، تو ہم نے یہ اصطلاحات جو ہیں مبتدا، خبر، فعل ناقص، جملہ فعلیہ، اسمیہ اور دیگر جتنی بھی اصطلاحات گرامر میں استعمال ہوتی ہیں، یہ مستعار ہے، لی گئی ہیں عربی گرامر سے۔ اسی طرح ترکیب نحوی کا لفظ جو ہے وہ بھی عربی گرامر سے لیا گیا ہے۔ اچھا، عربی گرامر کے اندر دو علوم ہیں۔ ہم تو ایک لفظ گرامر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں گرامر لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف نحو کہتے ہیں۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف نحو کیا ہوتا ہے۔ علم الصرف دراصل وہ علم ہوتا ہے، وہ فن ہوتا ہے جو لفظ کی صورت اور حیت کے اوپر بات کرتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً ایک مصدر بولتا ہوں میں اردو کا، جیسے آپ استعمال کرتے ہیں کھانا، اس سے ہم افعال بناتے ہیں مختلف، مثلاً کھائے گا، کھاتا ہے، کھایا، کھانے والا۔ اب یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے لفظ کے اندر، یہ صرفی لحاظ سے تبدیلی ہے، اس کو علم الصرف کہتے ہیں، یعنی لفظ کو بدلنا، اس کی حیت اور صورت کو بدلنا۔ ایک دوسرا فن ہوتا ہے عربوں کے ہاں جس کو نحو کہا جاتا ہے۔ اب نحو کیا کام کرتا ہے؟ نحو دراصل لفظ کے اعراب کے اوپر بحث کرتا ہے، اور اسی طرح جملے کے اندر جو لفظ کی حیثیت ہے، اس کا جوڑ ہے، یعنی وہ ملاپ جو ہے، مل کے اس کی کیا حیثیت جملے میں بن رہی ہے، کیا اہمیت اس کی بن رہی ہے، اس کے اوپر علم النحو بات کرتا ہے۔ تو دونوں گرامر کے لیے دونوں لفظ اکٹھے بول دیے جاتے ہیں، صرف و نحو۔ اور گرامر کی خالص جو اردو ہے، لفظ جو گرامر ہے، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے، اس کی خالص اردو جو ہے وہ بھی صرف و نحو ہی ہے، آپ ڈکشنری میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے موضوع پر دوبارہ واپس آتے ہیں، ترکیب نحوی۔ ترکیب کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ٹوٹی ہوئی چیز ہے، آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ اچھا، ترکیب نحوی اب کس کو کہیں گے؟ وہی باری بات ہے، جیسے عربی کے اندر ترکیب نحوی کو جس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ٹول ہے، تو اردو کے اندر بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جملے کے جو مختلف اجزاء ہوں گے ان کو الگ الگ کرنا، الگ الگ کر کے ان کی حیثیت، مقام جملے کے اندر متعین کرنا، بھئی یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کیا بن رہے ہیں، ان کا تعلق آپس میں جملے کے اندر کیا ہے، اس کو ترکیب نحوی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تختی۔ تختی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات سمجھے کہ تختی کے لیے انگریزی میں اسکینشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اسکینشن کیا ہے؟ اسکینشن بنیادی طور پہ آپ انگریزی میں دیکھیں یا اردو میں لفظ تختی دیکھیں،
لغوی معنی یہ تو لیا گیا ہے قطع سے، تقطیع جیسے لفظوں میں پتہ بھی چل رہا ہے، ماخوذ ہے قطع سے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اشعار کے اندر جب شعر بولا جاتا ہے تو یاد رکھیں شعر وزن اور بحر کے اندر ہوتا ہے، وزن اور بحر میں شعر بولا جاتا ہے۔ اب اس کا جائزہ کیسے لیا جائے گا کہ یہ شعر جو ہے بحر اور وزن کے مطابق ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ علم موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس کو وزن اور بحر کا علم باقاعدہ کہا جاتا ہے، عروض کا علم کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں قواعد موجود ہیں، ان قواعد کے ذریعے پھر جانچا جاتا ہے، لفظ کو، شعر کے الفاظ کو الگ الگ کر کے جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ وزن کے مطابق ہے کہ نہیں، تولا جاتا ہے۔ اس عمل کو تخطیع کہا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس لفظ کو اٹھا کے انہوں نے نثر میں استعمال کیا اور عام استعمال ہو رہا ہے۔ دہم کی کتاب میں جیسے لکھا گیا جملوں کی تخطیع کیجیے، تو اب اس لفظ تخطیع سے مراد دراصل وہ ترکیب نحوی لے رہے ہیں، یعنی جو کام ترکیب نحوی کر رہی وہی تخطیع بھی ہے۔ تو اگرچہ یہ بہت قلیل الاستعمال ہے، یعنی اصطلاح میں تخطیع ترکیب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کتابوں میں ہوا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ترکیب کی ہی دوسری صورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انگریزی میں اس کو اسکینجن کہا جاتا ہے، انگریزی میں بالکل الگ چیز ہے یہ۔ تو بہرحال قطع سے ماخوذ معنی ہے کاٹنا اور الگ الگ کرنا، جبکہ اصطلاح میں شعر کو بحر اور وزن کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے کر کے جاننا تخطیع کہلاتا ہے۔ یہ اشعار کے اندر ہوتا ہے، شعراء کے ہاں ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن میں نے ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے کہ جملے کے لیے جب یہ لفظ تخطیع استعمال ہوگا، جیسے کہ سوالات میں آتا ہے، بورڈ پیٹرن میں آپ دیکھیں اگر تو کوئی نہ کوئی سوال ایسا مل جائے گا آپ کو، اور ہر سال پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ جملے کی تخطیع کیجیے، تو ہم اس سے کیا مراد لیں گے؟ ہم اس سے مراد دراصل لیں گے ترکیب نحوی۔ تو اب اس کا معنی کیا کریں گے کہ یہی والا کہ جملے کے مختلف اجزاء کو الگ الگ بیان کرنے اور ان کے باہمی تعلق کی نشاندہی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقدیر۔ امید ہے یہ دو الفاظ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ خلاصہ ہم دوبارہ نکال لیتے ہیں کہ ترکیب نحوی بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جملے کے مختلف اجزاء یعنی اس کے حصے جو ہوتے ہیں ان کو الگ الگ بیان کرنا اور باہمی تعلق کی نشاندہی کر دینا۔ اور ایک اور لفظ تقدیر استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ شعری اصطلاح ہے، شعر کو وزن اور بحر کے مطابق بنانے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس کو کاٹ کاٹ کے دیکھا جاتا ہے، اشعار کے جو الفاظ ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وزن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اردو کی کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نثر کے لیے، تو اس کا معنی بھی ترکیب نحوی ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب نثر میں آئے گا تو ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ ترکیب نحوی۔ اب اگلے سبق میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ترکیب نحوی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔